بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین و مشاہدین الکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں نماز مسافر کے احکام بیان کریں گے کہ انسان کب مسافر شمار ہوتا ہے، کہ مسافر کے چند احکام ہیں جس کو جاننا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کا وظیفہ کیا ہے۔ چند شرائط کے ساتھ انسان مسافر شمار ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسافت شرعی کو طے کرنے کا قصد رکھتا ہو، کہ جب انسان سفر پہ نکلتا ہے اور مسافت شرعی طے کرنے کا قصد رکھتا ہے تو انسان مسافر شمار ہو جاتا ہے۔ اور کب سے مسافر شمار ہوتا ہے اور مسافت شرعی کیا ہے، آج آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں مسافت شرعی کیا ہے، کتنے مقدار میں مسافت شرعی کتنے مقدار میں ہوتا ہے۔ مسافت شرعی فرسخ کے اعتبار سے 8 فرسخ ہے۔ یہ 8 فرسخ ایک طرف کا ہو یا آنے جانے کا ہو تو فرق نہیں ہے، چاہے ایک طرف کا ہو یا آنے جانے کا ہو، ملا کے اگر 8 فرسخ بنتا ہے تو انسان مسافر شمار ہو جاتا ہے۔ کلومیٹر کے اعتبار سے تقریباً 44 اور 45 کلومیٹر اگر بنتا ہے، چاہے یہ ایک طرف کا ہو یا آنے جانے ملا کے ہو، 44 اور 45 کلومیٹر بنتا ہے تو انسان مسافر شمار ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ مسافت شرعی کہاں سے حساب کریں گے۔ اصل مقصد مسافت شرعی کے حساب کے حوالے سے تو اس میں 2 نظریے ہیں۔ سب سے پہلے سماعت آیت اللہ العظمی سید علی سستانی دامت ظلہ کا نظریہ بیان کریں گے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں رہبر معظم سماعت سید علی خامنہئی دامت ظلہ کا نظریہ بیان کریں گے۔ سید علی سستانی فرماتے ہیں کہ انسان جہاں سے مسافر شمار ہوتا ہے وہاں سے مسافت شرعی حساب کریں گے، اور غالباً یہ چھوٹے شہروں میں اس شہر کے آخر سے انسان مسافر شمار ہو جاتا ہے، لہٰذا وہاں سے مسافت شرعی حساب کریں گے۔ ابتدا کے اعتبار سے کہاں سے شروع کریں گے کہ جہاں سے وہ شخص اپنے وطن سے، اپنے شہر سے جو مسافر جو شخص نکلتا ہے اس شہر کے آخر سے حساب کریں گے، اور کہاں تک حساب کریں گے اس میں سماعت سید علی سستانی دامت ظلہ فرق بیان کرتے ہیں۔ جس کی طرف وہ سفر کر رہے ہیں، جس شہر کی طرف، اگر وہاں پر 10 دن رہنے کا قصد ہے، جس کو قصد اقامت کہتے ہیں، قصد اقامت کا ارادہ رکھتا ہے، وہاں 10 دن ٹھہرنے کا قصد رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شہر کے ابتدا تک مسافت شرعی حساب کریں گے۔ اگر اس شہر کے ابتدا تک مسافت بنتا ہے تو ایسی صورت میں یہ شخص مسافر شمار ہوگا اور نماز قصر پڑے گا۔ لیکن اگر وہاں تک اس شہر کے ابتدا تک مسافت شرعی نہیں بنتا ہے تو ایسی صورت میں یہ شخص نماز تمام پڑھے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نجف سے کربلا سفر کرنا چاہ رہا ہے اور کربلا میں 10 دن ٹھہرنا چاہ رہا ہے تو ایسے صورت میں کہاں سے کہاں تک مسافت شرعی حساب کریں گے، تو نجف کے آخر سے حساب کریں گے اور کربلا کے ابتدا تک، جہاں تک چیک پوسٹ ہے، جہاں انٹری ہے، جہاں سے کربلا شروع ہو جاتا ہے، اگر مسافت شرعی بنتا ہے تو ایسی صورت میں نماز قصر پڑے گا، وإلا اگر مسافت شرعی نہیں بنتا ہے تو نماز تمام کرے گا۔ اگر یہ شخص کربلا میں 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں مسافت شرعی کہاں سے حساب کریں گے، جہاں تک یہ جانا چاہ رہا ہے۔ فرض کرے امام علی مقام کے ذریعے مطہر تک جانا چاہ رہا ہے، کربلا کی ابتدا تک، یعنی نجف کے آخر سے کربلا کی ابتدا تک مسافت شرعی نہیں بنتا ہے لیکن ذریعے تک مسافت شرعی بنتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کربلا میں 10 دن رہنے کا بھی قصد نہیں ہے اور کربلا اس کا وطن بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ذریعے تک مسافت شرعی بنتا ہے تو یہ شخص مسافر شمار ہوگا اور نماز قصر پڑے گا۔ یہ سماعت آیت اللہ العظمی سید علی سستانی دامت ظلہ کا نظریہ ہے۔ اب آتے ہیں رہبر معظم دامت ظلہ کا نظریہ۔ رہبر معظم فرماتے ہیں نہیں، ابتدا نہایت البلد، جہاں سے وہ سفر کر رہا ہے اس کے آخر سے، جس کی طرف وہ سفر کر رہا ہے، جس شہر کی طرف، وہاں کے ابتدا تک، چاہے وہاں پر
10 دن رہنے کا قصد ہو یا 10 دن رہنے کا قصد نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس شہر کے ابتدا تک مسافت شرعی بنتا ہے تو اس صورت میں نماز قصر پڑے گا، اگر مسافت شرعی نہیں بنتا ہے تو اسی صورت میں نماز تمام کرے گا۔ اب یہ جو قصد ہے یہ ضروری ہے کہ قصد مستمر رہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو طے کرنے کا ارادہ ہے سفر، مسافت طے کرنے کا، وہ مستمر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ 4 فرسخ تک پہنچنے سے پہلے متردد ہو جائے۔ اگر وہ شخص 4 فرسخ تک پہنچنے کے بعد متردد ہو جائے تو اس میں فرق نہیں ہے، کیونکہ آنے جانے ملا کے 8 فرسخ بنتا ہے۔ مثلا 23 کلومیٹر تک پہنچنے کے بعد اگر وہ متردد ہو جاتا ہے کہ میں سفر جاری رکھوں یا نہ رکھوں، کیونکہ واپسی ملا کے اس کا سفر مسافت شرعی بنتا ہے، نماز تو قصر کرے گا۔ لیکن اگر وہ متردد ہو جائے مثلا 20 کلومیٹر پہ پہنچنے کے بعد، 15 کلومیٹر تک پہنچنے کے بعد کہ میں سفر آگے طے کروں یا نہ کروں، تو ایسی صورت میں نماز قصر نہیں ہوگی بلکہ نماز تمام کرنا پڑے گا۔ لہٰذا دوسری شرط یہ ہے کہ یہ قصد مستمر رہے، جاری رہے کہ میں یہ 8 فرسخ جو ہے طے کروں گا آخر تک، اور یہ جو قصد ہے وہ پہلے سفر کی ابتدا سے ہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں